تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیزون پر پروڈکٹ ہنٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ بہت سارے لوگوں کے کوشچن آ رہے تھے گروپس کے اندر کہ ہم کیسے آرٹیکل یا بلاگ آپ کے ریڈ کر کے کیسے ہم پورا کورس کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اپنا جو آج کا لیکچر ہے اپنے ہی بلاگ سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے امیزون ایف بی پرائیویٹ لیبل کا پروڈکٹ تلاش کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک یونیک پروڈکٹ چاہیے تو آپ کو نیچے دیے گئے کچھ سٹیپ کو فالو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے پروڈکٹ کیٹیگری۔ پروڈکٹ کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ اگر آپ امیزون کے پیج پر آئیں، آپ amazon.com سرچ کریں تو یہاں پر آل کا بٹن ہوگا۔ آپ آل کے بٹن پر جب کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے پروڈکٹ کی کیٹیگریز دی گئی ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہو پروڈکٹ کی کافی ساری کیٹیگری دی گئی ہیں۔ یہاں پر الیکٹرانکس ہے، کمپیوٹر ہے، اسمارٹ فون ہے، پیٹس، فلائر ہے، سپورٹس ہیں، بہت ساری کیٹیگری یہاں پر پروڈکٹ کی دی گئی ہے۔ تو سیکنڈ سٹیپ جو ہے کیٹیگری ٹو اوائڈ۔ ہم نے کون سی کیٹیگری ایسی ہیں جن کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے اس بزنس کے اندر۔ فار ایگزامپل آپ کا یو ایس اے کا کلائنٹ ہے، اب آپ نے اس کے لیے پروڈکٹ تلاش کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے بیبی کی کیٹیگری میں جا کے کوئی پروڈکٹ تلاش کر لیا۔ فار ایگزامپل آپ نے ٹیشو سلیکٹ کر لیے ہیں، اب آپ نے وہ ٹیشو اپنے کلائنٹ کے لیے لانچ کر دیا ہے، سارا کام اوکے کر دیا، لیکن اب آپ کو پہلا آپ کا پروڈکٹ بکا، 2-3 بکے، بیچ میں سے 2-3 کی بیڈ ریویوز آ گئے ہیں۔ بیڈ ریویوز آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیبی کو لگایا ہے اور ہمارے بیبی کو الرجی ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کوئی بھی ایسا پروڈکٹ نہیں لینا جس سے کسی کی سکین یا کسی کو کوئی نقصان ہوتا۔ ہم نے زیرو رسک لینا ہے اس کے بزنس کے لیے۔ جتنا اچھا ہم اس کا بزنس بنائیں گے اتنا ہی کلائنٹ ہمارے ساتھ سنسیئر ہوگا اور ہمیں زیادہ پریفر کرے گا دوسروں سے۔ تو اب بیبی کا اس کو بیڈ ریویو مل گیا ہے، لیکن اب ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھائی آپ کو ہی ہوا ہے، کسی اور کو تو نہیں ہوا، ایسے نہیں کہہ سکتے ہم اس کو۔ اب وہاں پر امیزون، اب پھر ہم کیا کریں گے، کلائنٹ کا نقصان ہوگا، پھر وہ اس کو بیڈ ریویو مل جائے گا۔ جو نیو آنے والے ہوں گے وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے اس کے پاس تو ایک بندے نے آ کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کی لسٹنگ کے اندر کہ آپ کے پروڈکٹ سے میرے بیبی کو الرجی ہو گیا، آپ نے غلط پروڈکٹ بیچ رہے ہو۔ تو سارا کا سارا افیکٹ ہمارے ایک بزنس پہ پڑے گا۔ ہمارے سے کوئی پروڈکٹ زیادہ تر بالکل بھی نہیں خریدیں گے، تو اکا دکا جو ہوتا ہے جیسے کہ وہ خرید لیں گے۔ تو یہاں پر یہ میں نے وومن گلاسز سرچ کیا ہے فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو میں یہاں پر وومن گلاسز جو میں نے سرچ کیا اس کی ایک لسٹنگ کو کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے میں نے وومن گلاسز کی ایک پروڈکٹ کو اوپن کیا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے گلاسز اس نے لسٹنگ کے اندر پکس لگائی ہوئی ہیں، ہر چیز اس کی اوکے ہے، اس نے ایک اچھا پروڈکٹ یہاں پر لگایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کی ریٹنگ آ رہی ہے، اوپر ریٹنگ پر ہم کلک کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں اب لوگوں نے نیچے آ کے ریویو دیے ہوئے ہیں۔ آئی ڈو ریئلی لائک دیز ریڈرز، آئی فرسٹ باؤٹ دیم اباؤٹ 3 years ago۔ میں نے یہ 3 سال پہلے یہ خریدا تھا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے، یہ ہیلپ فل ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں ہیلپ فل دیا ہوا ہے، تو لوگ یہ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے ہاں بھائی اس نے خریدا ہے، اس نے اس کو 4 سٹار دیے ہیں، عموماً 4 دیتے ہیں، کوئی 5 دے دیتا ہے، یہ 5 دیے ہیں، یہ 5 دیے ہیں۔ تو یہ اس کو ریویوز آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کے ہی ریویوز چاہیے اچھے اپنے کلائنٹ کے بزنس کے اندر، اس کے پروڈکٹ کے اندر۔ تو ہم نے پروڈکٹ کو بہت دھیان سے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب میں آرٹیکل سے یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگلا جو پروڈکٹ ہے بیوٹی، ہم نے اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیمیکل ہے، کیمیکل کسی کی بھی اسکن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ٹوائز ہیں، اسکن کیئر ہے، کلوتھس ہیں، شوز ہیں، سپلیمنٹس ہیں، گروسری ہے، لیکوڈ ہے، الیکٹریکل ہے، بریکیبل ہے، جیولری ہے، میوزک، واچز اور ڈی وی ڈی ویڈیو، کوئی بھی چیز ہے، یہ ہمیں بالکل بھی ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ واچز، میوزک، جیولری، یہ ڈی وی ڈی ویڈیو یہ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے چائنا سے مال یو ایس اے بھجوایا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ لوگ ہمارے سامان کی بالکل بھی قدر نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب چائنا سے یو ایس اے کے اندر ہم سامان پہنچاتے ہیں، وہ سامان کو اٹھا کر سمجھ لیں کہ پھینک رہے ہوتے ہیں، یا کسی سے جاتے جاتے گر گیا، نقصان تو ہمارا ہوگا، ان کا تھوڑی ہوگا۔ تو ہم نے ایسا پروڈکٹ ڈھونڈنا جو بریکیبل نہ ہو، یعنی کہ جو ٹوٹے نہ۔
تو یہ سارے آپ دیکھیں واچیز ہیں، اس کے اوپر اسکریچ ڈل سکتے ہیں، میوزک ہے اس کے اندر سے تاریں ہل سکتی ہیں، جیولری ہے وہ ویسی افیکٹو ہے کسی کی اسکن کو کچھ کر سکتی ہے، لیکوڈ ہے، لیکوڈ ویسے بوتل وغیرہ ہو تو وہ لیک ہو جائے، یعنی کہ کوئی کیمیکل وغیرہ۔ اس کے بعد یہ ساری ہم نے کیٹیگریز کو اوائڈ کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ امیزون کا فل ڈیٹا ہیلیم 10 ہمیں کیسے دیتا ہے، اور ہم نے اگلی بات یہاں سے ہی دیکھنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کی فیکٹر ڈیورنگ پروڈکٹ سلیکشن، ہم نے کچھ کی فیکٹرز ہیں پروڈکٹ سلیکشن، پروڈکٹ سرچنگ کرتے ہوئے جن کا ہم نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلا جو سرچ والیوم اس کا کی فیکٹر ہے، سرچ والیوم اس کا 7,000 10,000 منیمم ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو ہم نے اوپر کی ورڈ سرچ کیا وومن گلاسز۔ اب وومن گلاسز کے اندر اس کا سرچ والیوم کیا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا سرچ والیوم کیا ہے، تو ہمیں یہاں پر نہیں نظر آ رہا، تو اب ہم ہیلیم 10 کو یہاں پر رن کریں گے۔ ہیلیم 10 ہمیں اس کا پورا ڈاٹا نکال کے دے گا۔ ہیلیم 10 پر جب ہم جائیں گے ایکس رے پر کلک کریں گے، یہاں پر ہمیں اس کا پورا ڈاٹا نکال کے دے گا۔ یہاں پر 60 پروڈکٹ کا ڈاٹا ہمیں نکال کر دے رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے سرچ والیوم کی بات کرنی تھی، سرچ والیوم اس کا 709 ہے، 709 اس کا سرچ والیوم ہے۔ ہم نے بات کی تھی ہمیں 7,000 تھے 10,000 منیمم سرچ والیوم چاہیے، لیکن اس کا تو 1,000 بھی سرچ والیوم نہیں ہے، تو ہم نے اس پروڈکٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا۔ یہ پروڈکٹ میں نے اسی لیے سرچ کیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ ایک اچھا پروڈکٹ نہیں ہے کیونکہ گلاسز ہیں یہ پہلے ہی ٹوٹ جائیں گے، تو ہمیں یہ پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم نے تلاش نہیں کرنا۔ اس کے بعد ریونیو کی بات کریں گے۔ ریونیو اس کا جون سا ہے نا کم از کم $10,000 ریونیو ہونا چاہیے تو اس کا ریونیو اچھا ہے، یہ تقریباً 36 لاکھ اور 5,326 جتنا بھی اس کا بنتا ہے، اس کا ریونیو ٹوٹل ہے، یہ اچھا ہے اس کا ریونیو۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کا ریونیو جو ہے وہ $10,000 سے زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کا ریونیو واقعی $10,000 سے زیادہ، یہ اچھا پروڈکٹ ہے۔ اس کے بعد ایوریج ریونیو کی بات کریں گے کہ ہر کوئی ریونیو کتنا کما رہا ہے، تو وہ $8,000 تقریباً کما رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے پرائس کی۔ پروڈکٹ کی پرائس $20 سے $50 تقریباً ہونی چاہیے، 20 سے 50 کے سینٹر میں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اب جب ہم جائیں گے تو ہم پروڈکٹ ایوریج ریٹ ایک ہی دفعہ دیکھ لیں گے، علیحدہ ہر کسی کا پروڈکٹ کا ریٹ نہیں دیکھتے، تو $14 بنتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اس کا $12 ہے، یہاں پر اس کا $9 ہے، $11 ہے، یہ اس کا پرائسز بتا رہا ہے جو ہم نے امیزون پہ جو لسٹنگ تھی ان کا پورا ڈاٹا اس نے نکال کے دیا۔ تو ریویوز کی ہم بات کریں گے۔ ریویوز کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہم کسٹمر ہمیں آ کر ہمارا پروڈکٹ خریدتا ہے تو ہمیں وہ ایک ریویو دیتا ہے۔ ریویو 2 سیلر کے کم سے کم اس لسٹنگ کے اندر اس کے 1,000 سے زیادہ ہونے چاہیے 2 سیلر کے، تو باقیوں کے جو ہے وہ ان کا لو کمپٹیشن ہونا چاہیے، ان کے ریویو کم ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد ریٹنگ کی بات کرتے ہیں۔ ریٹنگ تقریباً 4.5 ہونی چاہیے۔ ریٹنگ یہاں پر دی ہوگی تو میں آپ کو یہاں پر اسٹیٹس کے اندر دکھا دیتا ہوں، آگے ریٹنگ دی ہوگی، یہ دیکھیں یہاں پر ریٹنگ دی ہے 4.5 ہے، 4.4 ہے، 4.7 ہے، 4.5 ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً ایوریج ریٹنگ بالکل ٹھیک جا رہی ہے اس پروڈکٹ کی۔ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ میں نے پروڈکٹ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نکالا۔ تو کمپیٹیٹنگ پروڈکٹ کی ہم بات کرتے ہیں۔ کمپیٹیٹنگ پروڈکٹ میں کیا ہوگا کہ ہمارے جو کمپیٹ ہیں، یعنی کہ اگر ہم کسی کی جس مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ اپنا لانچ کرنے کی سوچ رہے ہیں اس کے اندر اور بھی زیادہ لسٹنگ ہوں گی ہمارے اوپر نیچے، آپ کو پتہ ہے، تو ہم نے اب ان لسٹنگ کو کمپیٹ کرنا ہے، ان کو ہرانا ہے اور اپنا پروڈکٹ فرسٹ پیج کے ٹاپ پر لے کر جانا ہے، تو ہم نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے۔ تو ہمارے جتنے کمپٹیشن کم ہوگا ہم اتنی جلدی اوپر جائیں گے، یعنی کہ اگر ہم نے پروڈکٹ تلاش کیا اس کے اندر بہت زیادہ ریویوز والے بیٹھے ہوئے ہیں 25,000 35,000، تو ہم ان کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی ہم ان کو کمپیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو 15,000 کی وہ تو 15,000 20,000 25,000 35,000 وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 1,000 سے نیچے والے ہوں، جو 1,000 سے نیچے والے ہوں یا 2,000 سے نیچے والے ہیں جن کو ہم ایزیلی پکڑ لیں۔ اب 35,000 40,000 والے کو تھوڑی نا ہم پکڑ سکتے ہیں، تو ہم نے وہ پروڈکٹ ڈھونڈنا ہے جس کی کمپٹیشن، جس کا لیول لو ہو۔ اس کے بعد برانڈ ڈومیننسی کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر برانڈ کا تکرار نہ ہو۔ اس کے بعد سیلز کی بات کرتے ہیں۔ تو سیلز
ایوریج سیلز گریٹر دین 300، یعنی کہ ہر کسی کی سیلز 300 سے اوپر ہوں۔ ایوریج سیل یعنی کہ جو جتنی لسٹنگ ہے ان ساروں کی اگر جتنی بھی پروڈکٹ بکتی ہیں، ہر کسی کے پروڈکٹ کا اگر ہم ایوریج نکال لیں تو 300 پروڈکٹ تو تقریباً نکلنا چاہیے نا ایوریج۔ تو یہ ایوریج کی بات کرتے ہیں، یہ ہم جنگل اسکاؤٹ سے نکال لیں گے، یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ تو ہیلیم 10 کی پہلے بات کی، ہیلیم 10 گراف نو ٹرینڈی اور سیزنل پروڈکٹ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کہیں سیزنل تو نہیں ہے، تو یہاں پر ہم نے سرچ والنگ کے ساتھ ہی گراف شو ہو رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر 1 ایئر پر لگا دیا 1 ایئر۔ یہاں پر دیکھیں گے 30 دنوں کا بھی ڈیٹا دکھا رہا ہے، 90 دنوں کا ڈیٹا دکھا رہا ہے، 1 سال کا دکھا رہا ہے، اور جتنی اس کی زندگی ہے پورا دکھا رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر 1 ایئر کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اگر یہ سیزنل ہوتا نا تو یہاں سے یہ بالکل نیچے لگا ہوتا اور یہاں سے اوپر چڑھتا اور یہ ایسے جاتا رہتا ہے، یعنی کہ ایسے پروڈکٹ جیسے کہ فور ایگزامپل جیکٹس ہو گئی، وہ سردیوں میں چلتی ہے، گرمیوں میں نہیں چلتی، وہ سیزنل ہے۔ لیکن یہ گلاسز ہے، یہ اینک ہر موسم کے اندر چل پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے گلاسز ہر کوئی پہنتا ہے۔ تو یہ سیزنل نہیں ہے، یہ بک رہے ہیں، دیکھو کبھی نیچے جا رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سیزنل ہے۔ سیزنل وہ ہوگا جس کی بالکل پروڈکٹ بکنے بند ہو گئے ہیں، اب یہ اوپر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ پورا سال بکتا ہے، پورا کا پورا سال یہ بکتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کی ورڈ، اس کے بعد ہم نے یہ چیک کر لیا ہم نے اس کا گراف سیزنل ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم نے کی ورڈ دیکھنے ہیں، کی ورڈز سپر ریلیونٹ 15 اس کے کی ورڈ ہم نے نکالنے ہیں۔ اب ہم نے کی ورڈ کیسے نکالنے ہیں یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد لیس ویریشن ہونی چاہیے۔ اب ویریشن کی ہم بات کرتے ہیں، ویریشن کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں پر ہم اب ہیلیم 10 کو ذرا بند کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم ویریشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کی لسٹنگ ہے، اس کے اندر نا اب یہ بندے نے اینک لگائی ہوئی ہے، اور اس کی اینک پتہ نہیں کتنے کلر کے اندر یہاں پر شو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا یہ کلر ہے، یہ کلر ہے، اس کی تقریباً 2 3 اس کی 5 پروڈکٹ لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کی ویریشن کتنی ہوئی ہیں؟ اس کی 5 ویریشن ہو گئی ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ ہے، اب وہ یہاں پر پروڈکٹ کو یہاں پر پرچیز کرنے کے لیے آیا اس لسٹنگ پر، تو اس نے دیکھا کہ بھائی اس کی تو کیٹیگری بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں اس نے ہمیں کلر بتائے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کی کیٹیگری ہیں، اس کے اب پلاسٹک فریم ہے، اس کا پلاسٹیکل لینز ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے۔ تو ہم نے پروڈکٹ ہی وہ تلاش کرنا ہے جس کی کیٹیگری نہ ہو، ایسا پروڈکٹ ڈھونڈنا ہے جس کی کوئی بھی کیٹیگری نہ ہو، جو صرف ایک پروڈکٹ ہو، اسی کا ریٹ ہو اور ہماری جان چھڑے۔ تو آپ کو پتہ ہے اب اس کی جتنی کیٹیگری، کوئی بندہ آیا اینک خریدنے کے لیے، ہم بھی کسی دکان پر جاتے ہیں تو ہم وہاں پر 1000 اینک دیکھتے ہیں، تو ہمیں تقریباً دل کرتا ہے کہ یار اس نے 1000 اینک دکھا دی ہیں ہمارا دل کرتا ہے وہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، لیکن اگر ہمیں اینک کی صرف وہ 10 دکھائے، 10 میں سے ہی ہم نے خریدنی ہے، تو ہم نے کوئی بھی جو اچھی سی ہوگی ہمیں 10 میں سے لگے گی، وہ 10 میں سے چوز کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ وہاں پر ہزاروں کے اندر اینک لگی ہو، تو ہم ایزیلی پرچیز کر لیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اس کی کیٹیگری، اس کا وائٹ کلر ہے، اس کا بلیک کلر ہے، سینٹر میں انہوں نے تقریباً براؤن سا کلر انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ویریشن میکسیمم 3 ہو، انہوں نے کہا تھا، تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ ویریشن نہ ہی ہو تو اچھا ہے، لیس ویریشن ہو ہی نہ۔ اس کے بعد پروڈکٹ کے جب ہم بیچتے ہیں، چائنا سے بنوا کے USA بھجواتے ہیں، تو وہاں پر جا کے بکتا ہے، جب کسٹمر کے گھر جاتا ہے ہر پروڈکٹ 30 سے 50% تو ہمیں پروفٹ دے رہا ہو نا، کلائنٹ کو اتنا تو پہنچنا چاہیے، پھر ہی کلائنٹ کہے گا بھائی چائنا سے مال بنوا کے USA پہنچوا دیا ہے اور ہمیں فائدہ صرف 10% ہو رہا ہے، تو کیا فائدہ آپ کے بزنس بنانے کا۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ پروڈکٹ کا جو پروفٹ ہے وہ 30% سے 50% ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیٹنٹ کی۔ پیٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فور ایگزامپل میں نے یہ والا پروڈکٹ سلیکٹ کیا ہے، یہ والا میں نے پروڈکٹ سلیکٹ کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہی پروڈکٹ میں بھی بیچوں، تو اگر اس بندے نے یہ پروڈکٹ کا پیٹنٹ کروایا ہوا ہے، پیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس بندے نے گورنمنٹ کو جا کر کہا ہے کہ بھائی یہ پروڈکٹ کوئی اور نہ بیچے، صرف میں ہی بیچوں گا، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو دیکھے بھی نہ۔
تو وہ بندہ چاہتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے اندر اول پر ہے، اس نے پیٹنٹ کروایا، آپ اول پر کی سیم شکل پاکستان میں لانچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کرنا ہے نا، آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں گے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہیرو کی جگہ آج کل ریو آیا وہ بسکٹ، تو اس کا برانڈ ہے ہیرو۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہے ہیرو ہی لانچ کر دے بسکٹ سیم کا سیم، اس نے اس کو چینج کرنا ہے، اس نے ریو کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں کہ نا پیٹنٹ نہ ہو پروڈکٹ۔ اگر ہم نے پروڈکٹ سلیکٹ کر لیا ہے، بہت اچھا ہے، کیٹیگری ہر چیز کو فالو کر رہا ہے، ہر اسٹیٹ کو فالو کر رہا ہے، لیکن اس پروڈکٹ کو کا پیٹنٹ ہے، وہ پروڈکٹ ہی پیٹنٹ ہے، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ ہم اس پروڈکٹ کو کیسے سورس کروائیں گے؟ تو آپ خود ہی حساب لگائیں، اس پروڈکٹ کے اندر ہمیں چینجنگ کروانی پڑے گی۔ تو پروڈکٹ پہلے ہی تھوڑا سا مہنگا ہو، 30% دے رہا ہو، تو ہم اس کی چینجنگ کروائیں، ہمیں وہ جا کے 20% کا پڑے، تو ہم نے ایسا پروڈکٹ ڈھونڈنا ہی نہیں ہے جو یہاں تک میں نے آپ کے اپنے ہی آرٹیکل سے آپ کو پورا کا پورا لیکچر سمجھا دیا ہے کہ ہم نے پروڈکٹ کیسا تلاش کرنا ہے۔ تو آج کا لیکچر اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بلاگ کو فالو کریں، تاکہ اس طرح کے بلاگ، انفارمیٹیو بلاگ آپ کے پاس آٹومیٹک آپ کے پاس پہنچ جائیں، اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو بھی آٹومیٹک آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ کی ورڈ سرچنگ پہ ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر میں کی ورڈ سرچنگ بتاؤں گا، پروڈکٹ کی کی ورڈ انالیسز کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ کون سا ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔